نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال ہو گئے۔ پاکستان کو بنانے کے لیے، پاکستان کی آزادی کے لیے کم و بیش 20 لاکھ مسلمانوں نے قربانی دی۔ یہ قربانی کا مقصد روٹی کپڑا مکان نہیں تھا، بلکہ یہ چیزیں آج بھی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو مل رہی ہیں۔ آج بھی وہاں کے مسلمانوں کو روٹی کپڑا مکان اور نوکریاں مل رہی ہیں، بلکہ پاکستان کے بنانے کا جو مقصد تھا، پاکستان کو حاصل کرنے کا جو مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ ہم وہاں جا کر ایک ایسی ریاست بنائیں گے جہاں ہمیں مکمل آزادی حاصل ہوگی، جہاں نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نفاذ ہوگا، جہاں کے قوانین، جہاں کا آئین قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ یہ مقصد تھا پاکستان کو بنانے کا۔ اور اس وقت ایک نعرہ لگایا جاتا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ آزادی پاکستان کے وقت یہ نعرہ لگایا جاتا تھا، مگر افسوس آج ہم نے یہ نعرہ بھلا دیا ہے۔ آج ہمیں اپنے لیڈروں کے نعرے تو یاد ہیں، لیکن ہمیں وہ نعرہ یاد نہیں ہے جو آزادی پاکستان کے وقت لگایا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد ایک اسلامی فلاحی ریاست کا قیام تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 13 اپریل 1948 کو پشاور اسلامیہ کالج میں خطاب کیا، اور آپ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا نہیں، بلکہ ہم ایک ایسی جائے پناہ چاہتے ہیں جہاں ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ تو محترم ناظرین، یہ تھا پاکستان حاصل کرنے کا مقصد، جہاں اسلامی اصولوں کے مطابق مسلمان اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ افسوس آج ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا ہے۔ آج آزادی کی رات اور دن دیکھا جائے تو ہمارے نوجوان بائکیں اچھال رہے ہوتے ہیں، باجے بجا رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے مقصد پاکستان کو بھلا دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم جگہ جگہ پروگرامز کا انعقاد کرتے اور پاکستان کا جو مقصد تھا، جس لیے پاکستان حاصل کیا تھا، اس پیغام کو عام کرتے، اس کے لیے کوششیں کرتے۔ آج ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا ہے، اور غیر مسلم قوتیں بھی یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نظام نافذ ہو، وہ نہیں چاہتی۔ اسی لیے انہوں نے ہمارے کو اس مقصد سے دور کرنے کے لیے مختلف نعروں میں ہمیں الجھا کے رکھ دیا۔ اس مقصد سے دور کرنے کے لیے بڑے بڑے حربے استعمال کیے گئے۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود بدلنا نہ چاہے۔